الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إبراهيم خليل الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحمين. گزشتہ جمعے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا، ان کی آزمائشوں کا اور ان آزمائشوں میں 100% پورا اترنے کا تذکرہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کو ایک فرد نہ سمجھو، وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ پوری امت ہے. ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے والد ہیں اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں. یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان سے پہلے 10-11 نبی آئے، وہ تو ان سے پہلے تھے. ان کے بعد آنے والا کوئی نبی بھی ان کی نسل سے باہر نہیں آیا. ہر نبی انہی کی نسل سے آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں رچ بس گئی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا کہ خلیل کی دوستی کیسی ہے. اور کڑی آزمائشیں ہم جن کا تصور نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں. یہی ہے انسان کے پاس. خود کو آگ میں گرانے کا حکم ہوا، قبول کیا، گر گئے آگ میں، گرا دیے گئے، اپنی جان تو دے دی. بچے کے گلے پہ چھری کا حکم دیا، خواب میں کر گزرے، چھری چلا دی. ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کر دیا تھا، وہ تو اللہ نے اسماعیل کو ہٹایا اور جبریل سے کہا جاؤ جنت سے مینا لے کے اسماعیل کو ہٹا کے
چھری کے نیچے وہ رکھو. جب آنکھ کھولی تو اسماعیل کھڑے تھے اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا. آواز آئی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس کرو، تم نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے. پھر بیوی ہے، یہی اسماعیل اس وقت میں دودھ پیتا بچہ ہے، جنگل بیابان ہے، چھوڑ دو یہی، کوئی تیسرا فرد وہاں نہیں ہے، پانی کا گھونٹ نہیں ہے، درخت کا سایہ نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، نکل جاؤ شام کی طرف. ابراہیم نکل کھڑے ہوئے، بتایا بھی نہیں، کوئی اگلی پلاننگ بھی نہیں کی، مشورہ بھی نہیں کیا، نکل کھڑے ہوئے. پوچھتی ہیں اہلیہ حضرت ہاجرہ، ابراہیم ہمیں یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہیں بولے ہیں. نبی کی بیوی تھی، کا اتنا تو بتاتے جائیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. سر ہلا کے اشارہ کر دیا، ہاں ہاں اسی کے حکم سے کر رہا ہوں. اس بندی خدا کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو کروڑوں کے ایمان پہ غالب آ جاتا ہے. فرمایا اذن لا یضیعنا، جائیے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر چلا جاتا تھا. صحرا کے اس تپتے ہوئے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. میرے ابراہیم، آپ نے قربانی کی، آزمائشیں سر کر لی ہیں، اب ہم بھی آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے اور آپ پہ سلامتی ہوتی رہے گی. میرے دوستو، ہم بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور ہمیں حکم ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. سوال یہ ہے، میں نے اپنے رب کے لیے، میں نے اپنے رسول کے لیے، میں نے اپنے اللہ اور اپنے اسلام کے لیے میں نے کیا قربانی دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کچھ قربان کر دیا، میں نے کیا قربان کیا ہے؟ میں تو صبح کی نیند قربان نہیں کر سکتا، میں برادری کا رواج قربان نہیں کر سکتا، میں کسی ایک کے سامنے اسلام کے حکم پہ برملا عمل نہیں کر سکتا. ابراہیم ہیں، پوری قوم ایک طرف ہے اور والد بھی قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ اولوالعزم پیغمبر پوری قوم کے خلاف توحید کا پرچم لے کے کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے. باپ سے مباحثے ہو رہے ہیں، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان بتائیں، جن بتوں کو پوجتے ہو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، تو تمہیں کیا دیں گے؟ باپ کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر جب جوش میں آئے خلیل اللہ بت خانے کے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا ہے. ہم نے تو بت پار رکھے، خواہشات کا بت ہے، دنیا کی محبت کا بت ہے، کاروبار کو استحکام دینے کا بت ہے. ذرا سوچئے گا خلوت میں بیٹھ کے، اگر میرے بارے میں سوال ہو کہ جناب من آپ نے کیا قربانی دی، تو شاید ایک بھی نظر نہ آئے. اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، معاف کیجئے گا، میں تو اپنے سر کے بال بھی اسلام کے طریقے پہ نہیں رکھ سکا، میں تو اپنی شکل بھی محمد عربی کی شکل کی طرح نہیں بنا سکا، میں تو اپنا لباس بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں بنا سکا. حضور نے فرمایا شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا
جہنم کی آگ میں جلے گا۔ میں برادری کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، اپنی شلواروں کے ٹخنے ڈھانپ کے رکھتا ہوں، میں ٹخنے ننگے نہیں کر سکتا، اور کیا کروں گا؟ سوچیے گا، کبھی سوچیے گا، اور پھر اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لفظ جگر کی قربانی دی، ہمیں گائے میں 7 لوگوں کی قربانی کا حکم ہے، بکرے کی قربانی کا حکم ہے، مینڈے کی قربانی کا حکم ہے، اونٹ میں 7 لوگوں کے حصے ڈالنے کا حکم ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس گائے بکرے کی قربانی کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، نہیں چھوڑو، بڑے مہنگائی بہت ہے نہیں، چلو اس دفعہ میں کروں گا بیگم، اگلی مرتبہ تمہاری طرف سے کریں گے۔ جو اتنا سونا پہن رکھا ہے وہ کیا جہنم میں لے کے جانا ہے؟ باریاں بنائی ہوئی ہیں، شریعت کا مسئلہ پوچھنے کی تو ہم زحمت ہی کا بڑا نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسلامی فقہ کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی اور جناب فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھیں، اسٹیشن پہ ہوں، بازاروں میں ہوں، مباحث پہ علمی گفتگو ہو رہی ہے اور صاحب کو پتا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو اسلام کے راستے پہ چلانے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور باتیں سنیں ہماری اور کام دیکھیں۔ وہ ابراہیم تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ خلت کا اور تعلق کا حق ادا کر کے دکھایا تھا۔ رہتی دنیا تک ابراہیم کا نام زندہ رہے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں، پچھلوں میں تمہارا نام زندہ رکھنا ہے جب تک دنیا باقی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضور کا نام بھی زندہ رہے گا، حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ہم اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے نہیں دیتے ہیں۔ برادری میں شادی ہو، اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھارنی پڑے، بخیر دیتے ہیں، کوئی نہیں، خیر یار، کوئی بات نہیں ہے۔ کہاں ہم نے دیکھا ہے اسلام کو؟ بازار آباد ہیں، آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، سود ہم لے رہے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم ہم نے کیا ہوا ہے، اور پڑوسیوں کو تکلیفیں ہم دے رہے ہیں۔ کون سی وہ برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، اور کون سی وہ اچھائی ہے جو ہم میں ہے؟ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرے دوستو، بات صرف اتنی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ سوچئے تو صحیح۔ اللہ باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہے، وہ فنکاری سب جانتا ہے، وہ دلوں کی گہرائی میں پہنچتا ہے، وہ عمل کے جذبے کو جانتا ہے، وہ دل کے خلوص پہ مطلع ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے، اس کی خاندانی زندگی کیا ہے، اس کی اجتماعی زندگی کیا ہے، اس کی معاشرتی زندگی کیا ہے۔ کہاں ہم نے ابراہیم کو فالو کیا ہے، کہاں ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے؟ بازار میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غلود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے ہمیں بھی ملت ابراہیمی میں سے ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے اور امت محمدیہ میں سے ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کا سب سے آسان کام تبصرہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، تجزیہ ہے ہر کوئی کرتا ہے، تنقید ہے ہر کوئی کرتا ہے۔ وہ ایک تھا نا آرٹسٹ، مصور، اس نے چوک میں تصویر لگا دی، بنا کے اپنی پسند کی، کہتا ہے اپنی رائے سے مطلع کیجیے۔ رائے دینی تھی نا، کوئی آیا، کسی نے پلکیں سوار دی، کسی نے
نے آنکھیں موٹی کر دی، کس نے ناک پتلا کر دیا، کس نے ہونٹ باری کر دیے. غرض مہینے میں وہ تصویر نہیں تھی، کارٹون بن گیا تھا. بہت پریشان ہوا یا اللہ. پھر اس نے خالی بورڈ لگا دیا، کہا اپنی پسند کی تصویر بنائیے. سال گزر گئے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. تبصرے کرنا آسان ہے، باتیں بنانا آسان ہے، محفلیں جمانا آسان ہے، عمل اور قربانی دینا بہت مشکل ہے.